بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے، مینسز آنا شروع ہو جائے، یعنی کسی عورت کے پیریڈ ڈے شروع ہو جائے، تو اس عورت کا روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ ایک اسلامی بہن مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے سوال پوچھتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی نے یہ بتایا ہے کہ اگر زوال کے وقت سے پہلے، یعنی 12 بجے سے پہلے اگر کسی عورت کو حیض آنا شروع ہوا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر 12 بجے کے بعد کسی عورت کو حیض آنا شروع ہوا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، صحیح مسئلہ یہ ہے، علماء بیان فرماتے ہیں کہ چاہے حیض صبح میں آنا شروع ہو، دوپہر میں ہو، یا پھر افطاری سے 5 منٹ قبل آنا شروع ہو، یعنی 5 منٹ پہلے بھی اگر حیض آنا شروع ہوا تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس عورت کو رمضان کے روزے گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کرنا لازم ہے، یعنی روزہ اسی وقت ٹوٹ جائے گا، جب بھی حیض آنا شروع ہوا اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اکثر ہماری اسلامی بہنوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ 12 بجے سے پہلے آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر 12 بجے کے بعد آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی، اس کو دور کر لیں۔ جب بھی حیض آنا شروع ہوگا اسی وقت جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی اسلامی بہن کو حیض آ گیا ان ایام میں، رمضان المبارک ایام ہیں، کافی ہماری اسلامی بہنیں جو ہے عبادت گزار ہوتی ہیں، تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں کہ سال کے بعد یہ مہینہ آیا ہے اور ہم اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی طور پر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عالمہ فاضلہ سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس عارضے میں مبتلا ہوئی تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، پریشان کیوں ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ ابن آدم یعنی آدم کی بیٹیوں کی تقدیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز لکھ دی ہے، یعنی آدم کی بیٹیوں کے لیے یہ اللہ نے لکھ دیا ہے، تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ پیش ہو جائے تو دیکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، یا قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ بہت ساری عبادات آپ کر سکتی ہیں، رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ان ایام میں درود شریف پڑھ سکتی ہیں، کلمہ شریف کا ورد کر کے ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ سکتی ہیں، تیسرا کلمہ پڑھ سکتی ہیں، بہت فضیلت ہے تیسرے کلمے کی، پہلے کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو باقی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں، صرف نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی، ان کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی ذکر اذکار ہیں وہ تمام کر سکتی ہیں، اذان کا جواب دے سکتی ہیں۔ تو اگر یہ معاملات آپ کے ساتھ پیش ہو گئے ہیں تو پھر آپ تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، اس طرح رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر سکتی ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض آنا شروع ہو جائے تو اگر 10 دن کے اندر وہ حیض آنا بند ہو جائے، جب بھی حیض آنا بند ہوگا تو وہ روزہ اگلے دن کا روزہ ضرور رکھے گی۔ اگر کسی عورت کو 10 دن حیض آیا، اس کے بعد 11ویں دن بھی خون جاری رہا، تو پھر 11ویں دن وہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، کیونکہ وہ حیض نہیں ہے۔ حیض کی شرعی مدت جو ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اگر کسی عورت کو 10 دن حیض آیا، 10 دن کے بعد حیض آنا بند ہو گیا تو وہ 10 دن حیض ہی شمار ہوگا۔ اگر 11 دن چڑھ گئے، 11واں دن جو ہے شروع ہو گیا اور اسے جو ہے خون آنا ابھی بند نہیں ہوا، تو 11ویں دن روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، کیونکہ وہ استحاضہ ہے، حائضہ نہیں ہے۔ حائضہ کے لیے روزہ اور نماز جو ہے معاف ہے، روزے کی قضا تو کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی، لیکن 11ویں دن بھی اگر یہ خون جاری رہتا ہے تو پھر نماز بھی پڑھیں گی، روزہ بھی آپ کے لیے لازم ہے، کیونکہ وہ بیماری کا خون ہے، تو اس لیے اس سے نہ روزہ معاف ہے نہ ہی نماز معاف ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی اسلامی بہن میں پائی جاتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔